جماعتوں کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں یا دعوت اسلامی کے ساتھ ہوں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں، خاص طور پہ ان جماعتوں کا نام لے رہا ہوں کیونکہ یہ تینوں جماعتیں جو بنیادی طور پہ علماء کی جماعتیں نہیں ہیں، دعوت اسلامی، تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی، یعنی علماء کی سرپرستی وغیرہ تو حاصل ہے ان کو اور ان کے مدارس وغیرہ بھی ہیں، لیکن یہ علماء کی جماعتیں نہیں ہیں، ان کے بنیادی ورکر اور بنیادی جو خطہ کے مطلب جو جن لوگوں نے اس کی داغ بیل ڈالی اور وہ بنیادی طور پہ یعنی علماء نہیں ہے، علماء ہیں بھی تو بڑے علماء نہیں، اونچے درجے کے۔ عمر مودودی عالم تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کی جو جماعت ہے وہ علماء کے ہاتھ میں نہیں، یعنی اس کی جو عمارت، اس کی جو نظم اور ضبط اور پالیسی وغیرہ۔ تو اس لیے ان جماعتوں کے بارے میں اور خاص طور پہ ان جماعتوں کے بارے میں کہ کارکنان کو یہ بات سمجھنا اہم اس لیے ہے کہ اس کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا کام ہی سارا کام ہے، ہی سارا اسلامی کام یا اصل کام ہے، اور باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے یا فرعی کام ہے یا وقت ضائع کر رہے ہیں وغیرہ۔ اس کی خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ فطری طور پہ آپ اپنے کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تبھی تو آپ مطلب اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس کو اپنے کارکن اسی بنیاد پہ بناتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو خطرہ رہتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا جو کام ہے اس کو آپ جو ہے یعنی لایانی نہ بھی سمجھیں اور غیر اہم نہ بھی سمجھیں، تو مطلب اس کو دوسرے درجے کا کام سمجھیں، تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اسے جو مسلمانوں کے درمیان اخوت کے جذبات ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں اور پھر آپ کے اپنے کام کی جو برکت ہے وہ بھی کم۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کام جو ہے اسلامی کام کا جتنا بھی اہم آپ کا کام، ہر کام اہم ہے، ہر کام ہے۔ مسجد بنانا اہم، مسجد کی صفائی کرنا اہم، مسجد کی مینٹیننس کرنا اہم، اذانیں دینا اہم، نماز اس سے زیادہ اہم کیا کام ہے؟ اسی کی طرف تو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو نماز سکھانے والے نہ ہوں گے تو مطلب یہ کہ آپ کے دین کی طرف جو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کا کیا مقصد رہے گا؟ تو آپ کا کام اہم ہے، لیکن یہ کہ وہ اسلامی کام کا صرف ایک جز ہے، کل نہیں۔ بہت سی گمراہیوں کی بنیاد یہی ہے کہ لوگ اپنے جزوی کام کو کلی کام سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی جماعت کو، جو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہے، اس کو کل جماعت کل سمجھنے لگتے ہیں۔ اہل حق، ہم اہل حق ہیں، یا ہم جماعت المسلمین ہیں، یا ہم جو ہے فرقہ منصورہ ہیں، ہم ناجی فرقہ ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ہم ہی اصل کام کر رہے ہیں باقی۔ تو یہ مطلب آپ یعنی اس طرح کہیں نا بھی، لیکن آپ کے عمل سے اگر یہ ظاہر ہو تو اس پہ بھی وہی اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بنیادی کام سمجھنا، یہ چند بنیادی باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں ہیں اور وہ کر کے جو آج کی نشست ختم کریں گے، جو رہ جائیں گی باتیں مقدماتی وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کون ہے؟ ہر آدمی جو 6 ایمانیات پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ، کتابوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، ملائکہ پہ، ان کے رسولوں پر، تمام رسولوں کے آخری رسول جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، اور قدر کا ایمان، خیر اور شر، یہ اللہ کے علم ہے اور اللہ نے متعین کیا، اللہ نے تخیر القدر خیر و شر، اور باس بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر۔ یہ 6 بنیادی ایمان ہیں۔ اس پر جو ایمان رکھتا ہے اجمالاً، اس میں تفصیل بھی نہیں، اجمالاً، اور جو ارکان اسلام ہیں ان کو بجا لاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کی بنیاد جو ہے کلمہ شہادت۔ تو یہ 5 اور 6 11 ہو گئے۔ ان چیزوں کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ مسلمان ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائے گا سارے۔ یہ جو بنیاد ہے اسلام کی، اتنی یعنی بنیادی چیز، بالکل سمپل۔ اس کے بعد جو پھر اہل ایمان کے درجے ہیں کئی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ، اور ہر آدمی کا جو حساب ہوگا وہ اس کے علم اور اس کے فہم کے مطابق ہوگا، ان بنیادی باتوں کے بعد، اور نیتوں پر ہوگا۔ یہ نیت، علم، فہم اور نیتوں پر اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہر آدمی کی قیامت جو ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کو جو ان کو مسلمان سمجھنا اور ان کے ساتھ ولا، ان کے ساتھ لوائلٹی، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور مسلمان کو حقیر سمجھنا سب سے یعنی کبائر میں سے ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کے یعنی جماعت مسلمین میں تو حق نہیں ہے ان 11 چیزوں کو ماننے کے بعد، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، بیچ کے لوگ بھی ہیں، اور برے لوگ بھی، یہ سب مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ سب امت محمد ہے، اور یہ جو ہے یہ سب خیر امت ہے، اور یہی جو ہے یہ سب مجموعی طور پہ اس کائنات کا اور اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ جوہر خیر ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ اہل ایمان ہیں ان میں سے 3 حصوں میں تقسیم کیا، وہ لوگ ہیں جو ظالم اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، نفسوں پہ، وہ بھی مسلمان ہیں، اللہ نے کہا ظالم لنفسی، یعنی ظلم کس طرح کرتے ہیں، یعنی گناہوں کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، تو اپنے نفس پہ ظلم ہی کرنا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔
ہم جو ہے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑیں وغیرہ، لیکن وہ نہیں. اور پھر تو یہ جمع غفیر مسلمانوں کا وہ انہی لوگوں پہ مشتمل ہے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بیچ کے لوگ ہیں، یعنی اچھائیاں بھی ہیں ان کے ہاں اور برائیاں بھی ہیں. اور پھر قلیل وہ لوگ ہیں جو یعنی سابقون بالخیرات، سابقون الی الخیرات، سابق الی الخیرات، جو یعنی اچھائیوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو مجاہد ہیں، جو علماء ہیں، جو دعوت دینے والے ہیں وغیرہ. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تینوں مسلمان ہیں، اور جو سابقین ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، بلکہ وہ مسلمان کے ساتھ رحیم اور شفیق اور کریم اور ان کو جو ہے ان کی مدد کریں اس راہ پہ چلنے کے لیے. لیکن یہ ساری جماعت مسلمین ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم نے جماعتیں بنائی ہیں تنظیمیں، یہ اسی جماعت مسلمین کی اصلاح اور قوت کے لیے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ کی جماعت اصل جماعت ہے، آپ جماعت مسلمین کو جو ہے آپ یعنی آپ کا یعنی کام یہ بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے دوزخی ثابت کریں اور اپنے ساتھ جو ہے، اور دوزخی ثابت نہ بھی کریں تو کم از کم گمراہ تو ثابت کریں، اور ان کے ساتھ وہ ولا نہ ہو جو آپ کو ہونا چاہیے ایمان کی بنیاد. تو یہ ایک بالکل یعنی مطلب یہ ہے کہ گمراہی کی دلیل ہے. اور آخری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جماعت تھی جو تمام مسلمانوں پہ مشتمل تھی، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ رسول اکرم نے تنظیمیں بنائی مختلف مقاصد کے لیے، اور ان تنظیموں میں لوگوں کو شامل کیا، ہر ایک کو نہیں، جو اس کے اہل تھے یا جو جن میں استعداد پائی اس کی. تو ہر مسلمانوں کی جماعت کا تو حصہ ہے، لیکن جو اسپیسیفک تنظیمیں ہیں اسی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اس کا حصہ ہو، کیونکہ ہر مسلمان میں یعنی اس کی استعداد نہیں ہوتی، یعنی وہ آپ کے لیے دعا کریں یہی کافی ہے. مثلاً آپ مکے کی زندگی میں دیکھیں، رسول اکرم نے یعنی جو مسلمان ہوتے تھے لوگ، ان میں سے کچھ کو تو آپ ایک تنظیم جو آپ نے بنائی تھی دار ارقم میں، اس میں شامل کرتے تھے. اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کی مکہ میں معاشرتی حیثیت اتنی اونچی نہیں تھی، اور یہ اسٹرکٹلی بہت یعنی سیکرٹ تنظیم تھی ان معنوں میں کہ اس کی جو دار ارقم تھا وہ بھی ایسی جگہ پہ تھا جہاں مطلب لوگ آ جا سکیں بغیر دیکھے وغیرہ وغیرہ. دوسرا دار سعید بن زید جو ہے وہ ان مسلمانوں کی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا جن لوگوں میں تنظیمی صلاحیتیں تھیں، لیکن ان کی معاشرتی حیثیت بھی تھی مکے میں، تو ان کے لیے اتنی سیکریسی نہیں چاہیے تھی جتنی دار ارقم میں جو لوگ تھے. اور پھر تیسرے ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم نے ان کو ان دونوں تنظیموں میں سے کسی تنظیم میں شامل نہیں کیا، اس لیے کہ ان میں استعداد نہیں تھی، اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اپنے قبیلے میں اور وہاں جو ہے اسلام کی دعوت دو اور وہاں رہو، اور جب مجھے فتح ہو جائے تو پھر مجھ سے آ کے مل جانا. جیسے مطلب حضرت ابو ذر غفاری کے، حالانکہ مطلب بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن ان کو کسی تنظیم میں شامل نہیں کیا، حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت کا ساتھ یعنی خلافت کو کی جو تنظیم ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو یعنی جلاوطن کرنا پڑا ایک لحاظ سے، یعنی مدینہ سے باہر. اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب وہ یعنی اپنے طرز پہ چلنے والے تھے، تنظیم ان کے لیے سوٹیبل نہیں تھی. ویسے لوگ بھی ہوتے ہیں، حالانکہ مطلب اتنے بڑے صحابی ہیں، بہت جلیل و قدر صحابی ہیں، یعنی اول درجے کے صحابیوں میں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہر مسلمان میں نہ یہ اہلیت ہے نہ استعداد ہے کہ وہ تنظیم کا حصہ بنے. اور تنظیم کا مقصد جو ہے جماعت اسلام، مسلمانوں کی جو عمومی جماعت ہے اس کا استحکام اور اس میں للہیت کا فروغ ہے، نہ یہ کہ وہ خود اس مسلمانوں کی عمومی جماعت کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرے. تو یہ یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی کچھ اور پوائنٹ بھی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کتاب کو انشاءاللہ پڑھیں گے.